خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ ہیلیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند میرا زور اور میری قوت ہے۔ آپ جب جب کمزور ہوں گے خداوند آپ کو زور اور آپ کو قوت بخشے گا۔ پالوس کہتا ہے میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند میں سب کچھ کر سکتا۔ آج ہے فادر ڈے، موضوع میرا کچھ اور ہی تھا، لیکن جو کچھ خدا کے روح نے میرے دل میں رکھا ہے آپ کے درمیان آج صبح میں رکھنا چاہوں گا۔ خدا کے کلام میں سے یاد رکھیے، ایسے ماں باپ کا بھی ذکر ملتا ہے جن کی اولاد نے اس دنیا کے اندر بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ ماں دعا گو ہو، باپ دعا گو ہو، ان کی دعاؤں سے خداوند ان کے خاندان کے اندر اپنے تخت کو قائم کرتا ہے۔ کئی بار کہتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کرتے چلا گیا، کسی سے نہیں جانتا۔ جنجدی ماں جنجدہ پیو، بچے بھی جیسا ماں باپ ہوگا بچے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یاد رکھیے، آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں یا نہ جائیں، پر انہیں خداوند کی پہچان ضرور دے کر جائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر۔ دونوں کا رتبہ ایک جیسا ہی ہے، بیچ میں کوئی دراڑ دیوار نہیں ہے، ماں زیادہ ہے اور باپ ذرا کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اکثر پیشتر کہتا ہوں، ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے جیسے دوستوں کی طرح ہے۔ بیٹی اپنے دل کی بات کبھی کسی دوسرے کو نہ بتائے، بیٹی اپنے دل کی بات اپنی ماں کو ایک اچھا دوست سمجھتے ہوئے اسے بتائے۔ ماں باپ پر بڑا برا اثر پڑتا ہے، بڑا برا ہونے لگتا ہے جب وہ اپنے بچوں کی باتیں کسی اور سے سنتے ہیں۔ اچھا وہ یہ چاہتی ہے، اچھا میرا بیٹا یہ چاہتا ہے، تو ماں باپ سوچتے مجھ سے کیوں نہیں اس نے کی۔ اس لیے یاد رکھیے، ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے دوست جانے۔ بچوں کو تو کہا گیا ہے نا اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور والدین کو بھی یہ کہا گیا ہے اپنی اولاد کو غصہ نہ دلاؤ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں دکھ نہ کرو۔ سو ضروری ہے اولاد کے لیے ماں باپ کو اچھا دوست جانے اور اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھے۔ خاندانوں کے اندر ایک بڑا فقدان پڑا ہوا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں سارے، پر ناراضگیاں اتنی ہیں، بچوں کے ساتھ ماں باپ کی بچوں کے ساتھ 6 مہینے بلاتے ہی نہیں ہیں۔ کیا اس طرح کرنے سے خدا کی برکت رہے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے اپنے باپ کی عزت کر۔ اگر باپ کسی بری راہ سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اولاد کو چاہیے کہ جو کام اس کے ماں باپ کو پسند نہیں ہے وہ نہ کرے۔ اور اگر بچے ماں باپ سے کوئی جائز خواہش کرتے ہیں تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی جائز خواہش کو بھی جو ہے وہ پورا کرے۔ جن بچوں نے ماں باپ کی نہیں نا عزت کی، قدر کی، اس دنیا کے اندر سدا ٹھوکروں کے اندر رہے۔ جو کہنے لگا بات شاید وہ آپ کو پسند نہ آئے، اور کئی بار لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ آج اس وقت میں ماں باپ نے اپنے بچوں کی غلطیوں پر اپنی آنکھوں پر کیا ڈالی ہوئی ہے؟ پٹی ڈالی ہوئی ہے۔ برائی سے برائی بھی کریں، ماں باپ کو ان کی کوئی غلطی آتی نہیں نظر۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اگر تو اپنے بچے پر چھڑی استعمال نہ کرے گا
تو کیا کرے گا؟ اس کی جان کو برباد کرے گا. اور اگر تو اپنے بچوں پر چھڑی استعمال کرے گا تو اس سے وہ مر نہ جائے گا, وہ صحیح راہ پر آئے گا, وہ ٹھیک جگہ پر آئے گا. کیا خدا پر چھڑی استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہی یا نہیں کرتا؟ چھڑی چھوڑے, وہ تو کوڑے بھی استعمال کرتا ہے. کیا لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں؟ جسے وہ بیٹا بناتا ہے اسے وہ تنبیہ بھی کرتا ہے اور اسے وہ کوڑے بھی مارتا ہے. کبھی کبھی خدا کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. جب ہماری جبلت, ہمارا کردار, ہمارا چال چلن یہ اسے پسند نہ آئے تو پھر وہ چھڑی سے ہمیں ٹھیک کرے گا. آپ کہیں گے خدا کیسے چھڑی اٹھاتا ہے؟ اس کے چھڑی اٹھانے کے کئی طریقے کار ہیں. ایسی مشکلات کے اندر آپ کو ڈال دے گا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرا واپسی کا راستہ کیا ہے. جب آپ کلام سنے, دعا میں بیٹھے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میری کسی وجہ سے خدا نے مجھ پر کوڑے برسا رہا ہے اور وہ مجھے تنبیہ کر رہا ہے. لفظ بڑا وہاں پر سخت استعمال کیا گیا ہے. اگر وہ تنبیہ اور کوڑے نہ لگائے تو ہم بیٹے کی جگہ کیا ٹھہریں گے؟ یہ بائبل کہہ رہی ہے. اگر وہ تنبیہ نہ کرے تو ہم حرامزادے ٹھہریں گے. پر وہ اس لیے تنبیہ کرتا ہے تاکہ صحیح راہ پر, صحیح سمت پر آئیں. اس لیے اگر آپ کبھی بچوں پر ہاتھ اٹھائیں گے نا, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, وہ سیدھی راہ پر آئیں گے. کسی وقت میں باپ نے غصے سے دیکھنا ہے, بچے ڈر جاتے تھے, اور آج یہ وقت آ گیا ہے بچے غصے سے دیکھتے ہیں اور باپ ہی ڈر کے باہر نکل جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کی تربیت میں کمزوری ہے. اتنا لاڑ پیار آپ نے کیا ہے, آپ کی تربیت میں کمزوری ہے. بائبل تو یہ کہتی ہے بچے کو بچپن سے جس راہ پر اسے چلنا ہے اس کی کیا کر؟ تربیت کر. بال سفید ہو جائیں گے, بوڑھا ہو جائے گا, پھر بھی وہ اپنی راہ سے کبھی بھی نہ مڑے گا. ایلی کائن پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. کتنے سال تک اسرائیل کا قاضی رہا؟ 40 سال تک. 40 سال تک خدا کا خادم رہا. بڑی ہے اس کی خدمت. اسی نے سیمول کو بتایا اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا خداوند بول, تیرا بندہ تیری آواز سنتا ہے. جسے خود سننے کا تجربہ ہے پھر وہ دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے کہ اب جو آواز آئے گی وہ آواز اسرائیل کے خدا کی ہے. پر جس نے خود ہی نہیں آواز سنی, کبھی کسی دوسرے کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. ایلی کائن نے خدا کی آواز سنی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیاس یہ کیا کرتے؟ بدی کرتے. اور وہ بار بار کہتا ہے اے میرے بیٹو یہ تمہیں کرنا صحیح نہیں ہے. اور لوگ خدا کے گھر پر آنے سے دن کھاتے تھے. افسوس, مقدس عورتوں پر بھی غلط نظر رکھتے تھے. خدا کے گھر میں آنے والی خدمت کرنے والی بیٹیوں پر بھی غلط نظر تھی. پھر خدا نے کہا ایلی کائن تو اپنے بچوں پر سختی نہیں کرے گا, لیکن اب مجھے تیرے گھرانے پر سختی کرنی پڑے گی. اور ایک ہی دن میں سارا گھرانہ تباہ و برباد ہو گیا. ایلی کائن اس دن مرا, اس کے دونوں جوان بیٹے اسی دن مرے, اور اس کی بہو اسی دن مری. اور اس سے پہلے خدا نے کہا تھا سیموئیل سے کہ ایلی کائن کے گھرانے میں سے کوئی شخص بھی بوڑھا ہونے نہ پائے گا. وہ بھلی جوانی کے اندر مر جائے اور بھلی جوانی کے اندر ہلاک ہوگا. 40 سال خدمت اور نسلیں تباہ و برباد. 40 سال خدمت, اولاد بے
کا نام انہوں نے مٹی میں ملا کے رکھ دیا. افسوس ایسی اولاد پر جو اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنے پاؤں کے نیچے رو دے اور جنہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہ ہے. میں ایک چرچ میں تھا، ایک بھائی کھڑا ہوا، سارے لوگوں کو کہنے لگا، جوان بیٹیاں جن کی ہیں اور جو جوان بیٹے جن کے، مہربانی کر کے بچیوں کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ میری اپنی بیٹی جسے میں نے ایم اے کروایا وہ میرے گھر کو چھوڑ کر کسی غیر مسیحی کے ساتھ چلی گئی، اور جب میں پنجاب میں اسے لینے کے لیے گیا، میری بیٹی میرے سامنے آ کر، پولیس والوں کے سامنے آ کر کہتی ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتی، یہ کون ہے؟ یہ میرا شوہر ہے اور میں اسی کے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں. باپ کہنے لگا، میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور جسے چرچ لے کر گیا، بیپتسمہ دلایا، خدا کا کلام سنایا. آج وہ کہاں چلی گئی؟ آنکھیں کھولو، آپ کی اولاد کس سے ملتی ہے؟ کس کے پاس کھڑی ہوتی ہے؟ 2 مہینے گھر سے باہر، 6 مہینے گھر سے باہر، سال گھر سے باہر، 3 دن گھر سے باہر، 2 دن گھر سے باہر. سوئے ہو، جاگو، پوچھو آپ کہاں ہو. آج اگر نہ پوچھو گے کل آپ کو رونا پڑے گا، کل آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور آپ کو ابلیس پر کس طرح مارے گا؟ میٹھے زہر کی طرح مارے گا. میٹھا زہر فوراً اثر کرتا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے؟ میٹھا زہر فوراً نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو محبت میں، پیار میں، ان چیزوں میں پھنسائے گا. والدین کو چاہیے ہوش کرو، اپنی اولاد پر گہری نظر رکھو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. دیکھو، واچ کرو، کہاں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر بائبل کہتی ہے آپ ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا لکھا ہے؟ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے. کئی بار بچے کہیں گے، نہیں جی نہیں، میں ان کو کھینچ رہا ہوں، میں ان کو کھینچ رہا ہوں. ان کو تو نہیں کھینچتے، پر وہ ان کے جال میں خود ہی چلے جاتے. آپ کی اولاد کے لیے ابلیس منہ کھولے ہوئے ہیں اور وہ چاہتا ہے آپ کے بچوں کو برباد کرے، آپ کے بچوں کو تباہ کرے. اس لیے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں. بیٹے کو بھی معاشرے میں اس طرح رکھو جس طرح بیٹی پر نظر رکھتی ہو. یہ نہیں بیٹی پہ سختی کی تو کاروبار بھی نہیں نکلنا، تو منڈے نے پوچھیا بھی نہ، اور منڈے نے خیال ہے کچھ نہیں ہوتا. بیٹے پر بھی اسی طرح نظر رکھو جس طرح بیٹیوں پر رکھتے ہو. شاید میری باتیں کڑوی کسالی ہوں گی، لیکن بالکل بائبل مقدس خدا کے کلام کے مطابق ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ صرف آپ نجات پائیں، خدا یہ چاہتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا گھرانہ بھی نجات پائے. آپ اپنی خدمت کو داؤ پر نہ لگاؤ، برباد نہ کرو. تھوڑی خدمت کر لو، پر ایسی خدمت کرو کہ آپ کے جانے کے بعد یا آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے آپ کی اولاد خدا کی خدمت کے لیے کھڑی ہو جائے. آمین، کھڑی ہو جائے. اس لیے ماں باپ کو اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی ہے. آئیے خدا کے کلام کی طرف چلے. بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب ہے. اس کا 27واں باب. ابراہیم سے کون پیدا ہوا تھا؟ ابراہیم سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک اسماعیل جو ہاجرہ کا بیٹا، اس کا چیپٹر تو بائبل نے کلوز کر دیا، آگے بڑھایا نہیں. لیکن جو سارا سے بیٹا پیدا ہوا، وعدہ بھی یہی کیا گیا تھا کہ سارا سے تیری اولاد پیدا ہوگی، اور سارا سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس
سے تیرا نام آگے چلے گا۔ 90 سال کی عمر میں سارا سے جو بیٹا پیدا ہوا اسحاق، جو برکت خدا نے ابراہیم کو دی، ابراہیم سے خدا کی برکت کہاں آئی ہے؟ اسحاق۔ اور اب اسحاق سے خدا کی برکت آگے بڑھے گی۔ اسحاق کی بیوی ربکا 5 اور اسحاق نے اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کی ہے، تو پھر خدا نے اس کے رحم کو کھولا ہے اور یہ بہن امید سے ہوئی ہے اور اسے نہایت تکلیف ہے۔ پھر یہ دعا میں بیٹھی ہے، داؤد یہ تکلیف مجھے کیوں اتنی زیادہ ہے؟ داؤد نے اس سے بتایا ہے ربکا تیرے پیٹ کے اندر 2 قومیں ہیں، تیرے پیٹ کے اندر 2 لڑکے پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے 2 لڑکے، اور یہ دونوں لڑکے پیدا ہوں گے اور پیدا ہوتے ساتھ ہی بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور جب پیدا ہونے والے ہیں اندر دونوں میں کشمکش ہے، وہ کہہ رہا ہے میں پہلے، وہ کہہ رہا ہے میں پہلے۔ تو جب عیساؤ پیدا ہوا ہے اور یعقوب عیساؤ کے بعد پیدا ہوا ہے، تو یعقوب نے عیساؤ کی کیا پکڑی؟ ایڑی، اور اسی لیے اس کا نام یعقوب رکھا، اس لیے کہ اس نے عیساؤ کی ایڑی پکڑی تھی، اور یہ دونوں پیدا ہوئے، پھر دونوں بڑھے۔ ایک چلا گیا شکار کرنے اور اس کا شوق تلواریں چلانا، تیر چلانا، اور یعقوب سادہ مزاج اور زیادہ وقت ڈیرے کے اندر اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ۔ اب اس سے پہلے کہ اسحاق اس دنیا سے چلا جائے، اس نے عیساؤ سے کہا آنکھیں میری دھندلا گئی ہیں اور مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے پلوٹے ہونے کی برکت تجھے دے کر جائے، اور تو جا کے شکار مار کر لے کر۔ میں 27واں باب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شکار مار کر لے کر تاکہ کھاؤں تجھے برکت دوں۔ اور یہ بات سن رہی تھی کون؟ اسحاق کی بیوی ربکا، اور ربکا نے یعقوب کو کہا یعقوب چل دیا، تیرے باپ نے عیساؤ کو یہ باتیں کہی ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ بجائے کہ عیساؤ پلوٹے ہونے کی برکت لے، پلوٹے ہونے کی برکت تجھے ملنی چاہیے۔ میں سن رہا تھا پیغام کہ یعقوب نے اپنے بوڑھے باپ کو دھوکہ دیا، یعقوب نے اپنے بوڑھے باپ کو دھوکہ دیا۔ چلو یعقوب کے سامنے اسحاق ہے، پر جو لفظ اسحاق اپنے منہ سے نکال رہا ہے، میرا یہ ماننا اور یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ خدا کا روح کو سے ہے جو یعقوب کے لیے اور یعقوب کی برکت کے لیے اسحاق کے منہ سے نکال رہا ہے۔ اس نے کوئی اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ کہتے ہیں یعقوب کے معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینے والا۔ تو پھر تو اس طرح ہونا ابراہیم، اسحاق، اور جہاں یعقوب آنا تھا وہاں تو یہ آنا چاہیے
خدا ابراہیم اسحاق اور دھوکے بازوں کا خدا ہے، پر وہ تو بائبل کہتی ہے خدا بالکل راست ہے، اس کے سارے فیصلے راست اور درست ہیں۔ ایک حوالہ پڑھ کے نتیجہ نہیں نکال سکتے، اس حوالے کو پڑھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، آپ کو آگے آنا پڑے گا، اور پھر اس سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کئی ایک کتابوں کا بھی سہارا لینا پڑے گا کہ یہ بات بائبل مقدس کے اندر کس طرح کہی گئی ہے۔ نہ کوئی دھوکے بازوں کو برکت نہیں دیتا ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کے دل میں اس کا کلام ہو، اور اسے برکت دیتا ہے جس کی زندگی میں خدا کا خوف ہو۔ یعقوب کہنے لگا اپنی ماں سے، دیکھ میرے باپ نے کہا ہے، اور اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں عیساؤ نہیں ہوں یعقوب ہوں، تو وہ تو مجھے برکت نہیں دے گا، پھر مجھے لعنت دے گا۔ اس کی ماں نے کہا نہ بیٹا، وہ تجھے لعنت دے تو تیری ساری لعنتیں کس پر آئیں گی؟ مجھ پر آئیں گی۔ تو جا۔ گئی، وہ کھانا تیار کیا اور اسے یعقوب کے ہاتھ دیا، اور اس کا بڑا بھائی اس کے جسم پر بال تھے، اور اس نے بیل کی کھال لی ہے اور یعقوب پر لگائی ہے، اور یعقوب کھانا لے کر اپنے باپ کے پاس کیا ہے۔ اسحاق پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہنے لگا تیرا بیٹا عیساؤ۔ کہنے لگا ادھر، اس نے چیک کیا اسے، کہنے لگا جسم تیرا عیساؤ کا ہے اور آواز تیری یعقوب کی ہے۔ اس نے کھانا کھایا، اور جب اس نے کھایا تو اس نے برکت دی، یعقوب کو برکت دی۔ خدا تیرا گھر خوشنما جگہ پر رکھے، اناج یہ ساری چیزیں خدا تجھے دے۔ اور وہ برکت لے کر چلا گیا۔ پھر اس کا بھائی آیا عیساؤ، وہ بھی کھانا تیار کر کے آیا، کہنے لگا باپ کھانا تیار ہے۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا تیرا بڑا بیٹا عیساؤ۔ کہنے لگا اگر تو بڑا ہے عیساؤ تو جو تجھ سے پہلے آیا وہ کون تھا؟ پھر کہنے لگے وہ یعقوب تھا، اور تجھ سے پہلے کھانا لے کر آیا، اور میں نے ساری برکت یعقوب کو دی ہے، اور سن لے اب بھائی سے برکت بھی وہی ٹھہرے۔ رویا بڑا عیساؤ، چلایا بڑا، کہنے لگا مجھے بھی کچھ دے، اور اس کے باپ نے کہا وہ پہلو اٹھا ٹھہرے گا، اور ساری برکت اسی کی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ عیساؤ کی جگہ یعقوب کیسے پہلوٹا بنا ہے۔ پہلی چیز جب عیساؤ شکار مار کر آیا اور گرمی اور دوپہر کا وقت، کہنے لگا یعقوب تو نے کیا بنائی ہے؟ کہنے لگا دال بنائی ہے۔ تو کہنے لگا میں بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوں، اور تو ایسے کر کے مجھے کھانا دے، دال دے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک شرط پر دوں گا۔ کہنے لگا بتا۔ دیکھیں دھوکہ دینا اور ہوتا ہے، سودا کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ تاریکی اور نور، ان دونوں میں کوئی شراکت ہے یا نہیں ہے؟ بولے تاریکی، خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ نور کے آنے سے تاریکی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ کئی بار ہمارے لوگ دوسری جگہوں پر دیکھتے رہتے ہیں، اور انہیں منع کرو تو پہلی بات پتہ کیا کہیں گے بھائی جی جے کوئی روح بچ رہی ہے تو انہوں بچاؤ، اور میں نے تو کم ہی دیکھا ہے کوئی روح بچے،
برباد کر دیتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بائبل کے خوبصورت کریکٹر کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. داؤد کے بعد بادشاہ کون بنا؟ سلیمان. اور جب وہ بادشاہ بنا اس نے سارے مندروں کو ڈھا دیا اور اس نے کہا صرف ایک ہی گھر ہوگا، وہ خدا کا گھر ہوگا، اور سارے اسی میں آؤ. اور بڑے بڑے اس نے اونچی جگہوں پر مندروں کو ڈھایا ہے. پھر اس نے غیر قوموں کی لڑکیوں سے شادی کی ہے، ان سے اس نے دوستی رکھی ہے. اور اگر آپ کو بائبل کا حوالہ یاد ہو، پہلا سلاطین اس کا 11واں باب، جب سلیمان بوڑھا ہوا ہے تو ساری عورتیں سلیمان کو کہتی تھی سلیمان اپنے لوگوں کے لیے تو نے ہیکل بنا اور ہمارے لیے تو نے کیا بنایا ہے، ہمارے لیے تو نے کیا بنایا ہے. سلیمان نے گرائے ہوئے مندروں کو اس نے پھر سے بنایا ہے. چلو یہ تو بڑی خطرناک بات اس نے بنایا ہے. اگلی بات اس سے بھی خطرناک ہے. صرف اس نے ان مندروں کو بنایا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ان ساری عورتوں کی وجہ سے، کلام یہ کہتا ہے وہ ان مندروں کے اندر گیا بھی ہے. کیا سلیمان تیری شہرت ہے؟ کیا سلیمان تجھ پر خدا کا جلال ہے؟ اور تو کیوں غیر اقوام کی طرف گیا ہے؟ اپنی برکت تو نے گوائی ہے، اپنی برکت تو نے برباد کر لی ہے. میں کہتا ہوں اوروں کی روح بچاتے بچاتے سلیمان اپنی روح بھی برباد کر بیٹھا. اور یہی عیساؤ نے بھی کیا ہے. وہ کئی عورتوں کے ساتھ اس نے کیا ہوا شادی، پر یعقوب اور اس کے بارے لکھا ہوا ہے پہلی بات وہ سادہ مزاج ہے، اور دوسری بات وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ خیموں کے اندر، ڈیروں کے اندر رہتا ہے. کوئی ہوشیاری، کوئی چلاکی نہیں اس کے اندر. سادہ مزاج کی تو یہی تشریح ہے نا کہ وہ کس ماحول کے اندر رہ رہا ہے. اس کے باپ اسحاق نے اسے برکت دی ہے، اور اسحاق یہ کہتا ہے کہ جسے میں نے برکت دی ہے آپ پہلوٹے ہونے کی برکت بھی اسی کی ہوگی. یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، شاید آپ کے بھی دیکھنے میں آئی ہے. ابراہیم نے اپنے مرنے سے پہلے ساری چیزیں، کیونکہ اس کے 5 بیٹے اور بھی تھے، کیونکہ اس نے ایک اور سے بھی، سارا کے بعد اس نے ایک اور بھی شادی کی اور اس سے بھی اس کے 5 بچے پیدا ہوئے، اور سارا سے اسحاق. باقیوں کو اس نے اپنی زمین جائیداد، سونا چاندی، سب چیزوں کا حصہ دیا، پر اس نے اپنے پلوٹے ہونے کی برکت اپنے بیٹے اسحاق کو دی، اور اسی لیے ابراہیم کے بعد اسحاق کا نام آیا. کئی والدین اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیتے، گھر ہے جو بھی ہے کچھ نہیں دیتے. جب ماں باپ جاتے ہیں نا مر، پھر ان کے پیچھے ان کی اولاد آپس میں کیا کرتی ہے؟ جھگڑا کرتی ہے. اے چیز میری، وہ کہے گا میری، اے چیز میری. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جائیداد، زمین، پراپرٹی غیروں کے ہاتھ چلی جاتی ہے، مقدمہ غیروں کے ہاتھوں چلا جاتا ہے. پھر سودا لگتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے یہ بلڈنگ اتنے کی ہے، 4 بھائی ہے، اتنا قرضہ گیا ہے، اتنے فلاں کے دینے ہیں، باقیوں کو 2-2, 3-3 لاکھ بچا ہے. چلو وہ ساری زندگی اب کرائے پہ رہیں گے، ساری زندگی اب وہ انہی سے گزارا کرتے رہیں گے. پر سوچئے کیا ہی اچھا ہے کہ ماں باپ اپنے مرنے سے پہلے جو کچھ بھی ان کی چیزیں ہیں اپنی حیات کے اندر اپنے لڑکوں کو بتائے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے،
ماں باپ کا زیادہ حصہ کس کو ملتا ہے؟ کس کو ملتا ہے؟ یا تو سب سے بڑے والے کو، تو یا ملے گا اس کو جس نے ماں باپ جب بیمار تھے، بزرگ تھے، چارپائی پہ تھے، وہ سنبھالتا رہا اور وہ کرتا رہا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب سودے کی بات آئی، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، ایک بیچ میں بول کے اٹھے گا، کہے گا لو جی جدو مرنا لے سن میرا اتنا پیسہ لگا وہ بھی بیچ پاؤ۔ افسوس ایسی اولاد پر۔ لیکن بائبل کا اصول رہا ہے کہ ماں باپ نے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو ساری چیزوں کا حصہ انہوں نے دے دیا ہے۔ ابراہیم نے دیا ہے، پھر اس کے بعد اسحاق نے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب داؤد بادشاہ مرنے کو تھا تو اس نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی حیات کے اندر نہ تو نبی کو بلا کے کہا جا سارے یروشلم میں ڈنکا بجا دے، شور مچا دے سارے یروشلم میں، اور میرا رتھ تیار کر اور اس پر سلیمان کو بٹھا اور سب میں جا کے بتا دے کہ آج کے بعد سلیمان بادشاہ کی جگہ پر اگر کوئی آ کر بادشاہ بنا ہے بیٹھا ہے تو وہ اس کے سلب سے پیدا ہونے والا اس کا بیٹا سلیمان ہے۔ اور یہ حیات میں ہوا ہے۔ حالانکہ اس کا بڑا بھائی دنیا وہ بیچ میں شور کرنے لگا۔ شور کیا کرنے لگا؟ ایسی سازش اس نے کی کہ چند دوستوں کو ایک گھر میں لے کر کاہن کو لے کر شور مچا دیا کہ اب سلیمان کی جگہ پر بادشاہ میں بن گیا۔ وہ تو بیت شبا نے جا کر داؤد کو بتایا ہے کہ وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے کہ سلیمان تیرا بیٹا میری جگہ بادشاہ ہوگا، پر ادونیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ داؤد نے مجھے بادشاہ بنایا ہے۔ اور کاہن بھی وہاں تھے اسے مسا کر کے بادشاہ بنانے والے، لیکن پتہ یہ چلا کہ نہیں، سلیمان داؤد کی جگہ پر بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ سو یاد رکھیے اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو پلوٹے ہونے کی برکت دی ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو برکت دیں، نہ تجھے یہ برکت دے، خدا تجھے یہ برکت دے، اور جو کچھ بھی آپ کے لبوں سے نکلے گا وہ ساری برکت آپ کی اولاد کے اندر آئے گی۔ جو کچھ آپ اپنی اولاد کے لیے مانگیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جب بھی اپنے بچوں کے لیے لفظ استعمال کریں نا، اچھے لفظ استعمال کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے جو کچھ تو کہے گا تیرے لیے ہو جائے گا۔ کئی لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں انہیں ساری زندگی کامیاب ہی نہیں ہونا، تو کیا وہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اسے یہ کہیں کہ کوئی نہیں، اب اگر ناکامی آ گئی ایک اور ٹرائی کر تو کامیاب ہوگا، تجھے کامیاب کرے گا، تو جو کچھ آپ کے لبوں سے نکلے گا یاد رکھیے خدا آپ کی اولاد کو وہی برکت دے گا۔ ہیلیلویا، خداوند آپ کو برکت دے۔